تو آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ پرفیکشنسٹ کیوں بننا چاہتے ہیں. جیسے میں اپنے آپ کو دیکھوں, وہ چاہتے ہیں کہ ایکسیلنس سے ہو ہر کام. اچھی سوچ ہے, لیکن دیکھیں ہر کام شاید اس لیول پہ نہ ہو. کچھ کام بس آپ کو سٹارٹ کرنے ہیں اور آپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے انہیں بائی ہک اور بائی کروک, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایڈ آن کرے گا آپ کے نالج میں, آپ کے تجربے میں, آپ کی انشاءاللہ ایکسپیرینس میں, ہر چیز میں, اور اس کے بعد وہ ایک آپ کی بن جائے گی عادت چیزوں کو کرنے میں. تو بیویئر آف بینگ سچ اے پرفیکشنسٹ کہ جو اسی انتظار میں رہے کہ مجھے چیز پرفیکٹ چاہیے, ادروائز میں نہیں کروں گا. اس سے ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ بڑی فنی ٹائپ ہے, دی اوور بکر, اور یہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اس طرح کے پروکریسٹینیٹر. اوور بکر وہ والا پروکریسٹینیٹر ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ وہ ہر وقت بزی ہے, لیکن حقیقت میں بالکل بزی نہیں. یعنی وہ ایک پائی چارٹ میں نے دیکھا تھا, اس میں تھا کہ 99% لکھا ہوا تھا کہ ٹائم میں اس میں اسپینڈ کرتا ہوں ان ٹیلنگ پیپل کہ آئی ہیو ایگزام, اور 1% ایکچولی میں پڑھنے میں اسپینڈ کر رہا ہوں. 99% شور شرابے میں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو, مجھ سے زیادہ بزی انسان ہی کوئی نہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اور 1% جو ہے وہ ایکچوئل پڑھائی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اوور بکر تو نہیں ہیں کہ ہم نے ہر جگہ ہم نے فیس بک پہ پورا لکھا ہوا ہے سی ای او ایٹ فلانا اور اینالسٹ ایٹ فلانا اور یہ ایٹ فلانا, اور جبکہ ریالٹی میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک پروکریسٹینیشن کی نشانی ہے کہ یو آر ڈیلیئنگ تھنگس, یو آر ڈیلیئنگ ٹاسک اینڈ یو آر ٹیلنگ پیپل دیٹ یو آر اوور بزی. اور یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے. دیکھیں جب آپ نے برین کو یہ ایک لاری لگا دی نا کہ تم تو بہت ہی بزی ہو, ہر وقت ہی مصروف ہو, تو پھر وہ آپ کو مل گیا سستی کا ایک بہانہ کہ ہاں میں تو بہت مصروف ہوں, تو پھر آپ اسی فلو میں جائیں گے جس فلو میں آپ جا رہے ہیں. اور چوتھی جو ٹائپ ہے دا نوولٹی سیکر, یہ بھی بڑی کامن ٹائپ ہوتی ہے. اور نوولٹی سیکر والوں کو ایک سنڈروم ہوتا ہے, اس کو شائنی آبجیکٹ سنڈروم کہتے ہیں بزنس ٹرمینالوجی میں. شائنی آبجیکٹ سنڈروم کیا ہے کہ وہ جو بھی شائنی چیز دیکھتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور پچھلی چیز بھول کے وہ اگلی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میجورٹی ہماری جو یوتھ ہے کرنٹ, وہ اس کیٹیگری میں فال کراؤں گا بیسڈ آن مائی کنورسیشنز اینڈ ایکسپیرینس ود دیم. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی فلانا موٹیویشنل اسپیکر اس نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس نے کہا یہ چیز ہے, چلو جی اس کے پیچھے. اچانک ایک اور ویڈیو دیکھی کہ وہ فلانا کہہ رہا ہے کہ اب یہ کرو, تو اب اس کے پیچھے. وہ پھر ایک اور ویڈیو آئی پرسوں کہ آؤ مجھ سے یہ سیکھ لو, تو اب اس کے پیچھے. وہ اینڈ میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا, اپنی ڈگریز بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, اینڈ میں رزلٹ وہ ڈپریشن ہے. اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو شائنی آبجیکٹ سنڈروم سے مراد ہے کہ, اور نوولٹی سیکر سے مراد ہے کہ جو چیز جو نیا ٹرینڈ آیا اس کے پیچھے لگ گئے اور پچھلی بات وہیں کی وہیں رہ گئی, پچھلی چیز کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. تو یہ بھی پروکریسٹینیشن کی ایک ٹائپ ہے. تو ریپیٹ کرتے ہیں, 4 میں نے آپ کو ٹائپس بتائیں. دا پرفارمر کون ہے؟ جو 11th آور مین ہو اور جو کہے کہ میں ہر چیز اینڈ میں کر لیتا ہوں, مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں, نہ کوئی مجھے آؤٹ لائن بنانے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی ریمائنڈر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اصل میں موک بھی کرتے ہیں. اگر آپ انہیں بتائیں گے نا کہ پرو ایکٹیونیس ایک بڑی اچھی عادت ہے, وہ اس کا مذاق بھی اڑائیں گے. زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بچے ہیں او اے لیول کے. ٹیچرز ان سے بڑی بات کرتے ہیں, محنت کرو, یہ کرو, دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں. ہم بھی ہنستے تھے, کیا باتیں کر رہا ہے, 3 مہینے ٹیوشن پڑھوں گا, 1 گریڈ آ جائے گا, یہ کہہ رہا ہے 3 سال لگاؤ. تو وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ 3 مہینے ٹیوشن جو ہے وہ اس کا رزلٹ کیا تھا, نالج کچھ بھی نہیں تھا, زیرو, اور بس وہ تھوڑے بہت ٹیکنیکس انہیں سکھا دی تھی. جب انٹرویوز دیتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ سیکھا ہی کچھ نہیں. تو اس لیے دا پرفارمر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. دا پرفیکشنسٹ جو کہ ویٹ کرتا ہے کہ ایک چیز پرفیکٹ ہو جائے پھر میں کروں گا, یہ بھی پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. دی اوور بکر جو یہ ایزیوم کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ہر وقت بزی ہوں, جبکہ وہ حقیقت میں بزی نہیں ہے اگر وہ اپنے ٹائم کا انالیسس کرے. اینڈ دی نوولٹی سیکر, اس کو شائنی آبجیکٹ سنڈروم ہے, جو آبجیکٹ شائنی لگا اس کے پیچھے لگ گئے اور نوولٹی سیکھ کرنے کے پیچھے لگ گئے. اس سے یہ کہ ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے اور ایک بھی چیز نہیں ہوتی. اور دیکھیں نا, کائزن پرنسپل جاپنیز پرنسپل ہے, اس میں پوری بک لکھی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے تو بک لکھ دی, ہمارے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں, جو وہ بتائے گا, جو کم ہوں لیکن کنسسٹنسی سے ہوں. تو کائزن یہی ہے, جاپنیز پرنسپل یہی ہے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر بڑی چینج لاؤ. یہ ان شارٹ کائزن پرنسپل ہے جو تمام ملٹی نیشنلز لگاتے ہیں. تو دیکھیں نوولٹی سیکر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. بندے کو ٹرینڈس پہ نظر ہونی چاہیے, بندے کو دیکھتے رہنا چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ کہ بندہ تھوڑا سا لاجیکل ہو, ماڈریشن اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. سو آئی ایڈوائز یو ٹو بی ماڈریٹ. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور میرے پاس ہوپ ہے اس انسان کے لیے جو ماڈریٹ ہے, جو بہت زیادہ انرجی میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جاتا اور جو جب بہت لو ہوتا ہے تب بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جاتا ہے, ماڈریشن اختیار کرتا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, نو ایشو. پرفیکشنسٹ نہ بنے. جب آپ ہو سکتا ہے کسی دور میں بہت اونچی بلڈنگ ہو آپ,
ہو سکتا ہے اگلے دور میں آپ بس کھنڈرات ہوں اور وہ بس نظر آ رہا ہو آپ کے کھنڈرات سے کہ ونس اپون اے ٹائم یہ کیا اونچی بلڈنگ تھی. تو مایوس نہیں ہونا, کبھی انسان جو ہے وہ لو ہوتا ہے, کبھی انسان ہائی ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ اور دن رات ہم لاتے رہتے ہیں. کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے ایمان والا کون ہے. who will stay their ground. یہ ہے کہ انسان کو ماڈریشن اختیار کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کے ابھی جو ہے وہ سلوشن بھی میں دیتا ہوں. ریزن ہم نے ڈسکس کر لی, اس کی مین ریزن ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. کنوینئنس کے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے ہمیں امیجیٹ ریوارڈس چاہیے سب کو, اور جو لانگ ٹرم ریوارڈ پر مبنی چیز ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے یہ کہ ہم پروکریسٹینیشن کرنا بہت پسند کرتے ہیں. ایک بڑا زبردست کوٹ ہے, ٹماروز ورک ڈو ٹوڈے, کل کا ورک آج کرو. ٹوڈیز ورک ڈو ناؤ اینڈ ناؤز ورک ڈو امیجیٹلی. اور یہ باقاعدہ آئزن ہوور ایک جو پرنسپل ہے, امریکن پریزیڈنٹ تھا, اس کا ایک میٹرکس بھی اس نے بنایا تھا, وہ ٹائم مینجمنٹ میں ہم پڑھاتے ہیں. آئزن ہوور پرنسپل یہی ہے کہ جو امیجیٹ چیزیں ہیں نا ان کو امیجیٹ کے کالم میں رکھیں اور ان کو کریں, اور جو ڈیلے کی جا سکتی ہیں چیزیں, جو بعد میں لیٹر آن کی جا سکتی ہیں ان ٹرمز آف امپورٹنس اینڈ ان ٹرمز آف ٹائم, ان کو آپ اس والے کھانے میں رکھ کے بعد میں کریں. اپنے برین کو میسج دیں, باقاعدہ وہ کھانے بنائیں. یہ ایک بڑی اسٹرانگ ٹپ ہے. وہ گراف ایکچولی ایک بنایا کہ ورٹیکل ایکسس پہ جو ہے وہ امپورٹنس ہے, اور ایکس ایکسس پہ جو ہے وہ آئی گیس کہ ٹائم ہے کہ کتنے ٹائم میں یہ ہو جائے گا. تو دونوں کا انالیسس کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کون سی چیز کہاں فال کرتی ہے. مینڈیٹری رولز ڈیفائن کر لیے اور نان مینڈیٹری رولز ڈیفائن کر لیے. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور کیجول پن آپ کو زیادہ دیر لائف میں اوپر نہیں لے جائے گا. وہ صرف جیک لگنا ہوتا ہے. کیجول پن کو, جگاڑ کو ہم کہتے ہیں جیک لگ گیا اگلے کا, وہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہے. تو یس, ٹماروز ورک آج کریں, ٹوڈیز ورک ناؤ کریں, اور ناؤز ورک جو ہے وہ امیجیٹلی کریں. یہی ہے حل. یقین کریں آ جا کے پروکریسٹینیشن کا حل یہی ہے. ہم یہی ایڈوائس سب کو کرتے ہیں, میں نے اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھا. اسی وقت کرو. ہماری میٹنگز بھی الحمدللہ ایسے ہوتی ہیں. ویسے یہ ہمارا رول ہے, رول نمبر 1 ہماری میٹنگز کا. میٹنگ ہو رہی ہے, 7-8 بندے اس میں کور ٹیم بیٹھے ہوئے, سارے مشورہ دے رہے ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد کیا ہوتا تھا, سب نے مشورہ دیا, ہاں ہاں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, میٹنگ کلوز, سب کچھ بھول گیا. اگلے ہفتے جب باری آئی, اچھا جی کیا کیا کیا, وہ تو ذہن سے نکل گیا. اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, وہ پھر یہی ذہن سے نکل گیا. تو اب ہم نے رول بنا لیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو اچھا ڈیفائن ڈیڈ لائن, کب کرو گے, ابھی کرو. مثال کے طور پہ کسی نے کہا وی ول کانٹیکٹ سو اینڈ سو فار ٹو ارینج آور ایونٹس. ہم کہتے ہیں چلو ابھی کال ملاؤ, میٹنگ میں بیٹھے ہیں تمہارے پاس 2 منٹ, ابھی اسے کال ملاؤ, ابھی اس سے بات کرو. یہ ہے ڈو ناؤز ورک امیجیٹلی, ابھی کرو. کیونکہ ایک بار میٹنگ ختم ہوئی, آپ گھر گئے تو وہ ٹاسک کیا, وہ ٹاسک ڈیلے ہے. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے. کچھ اور میں ٹپس دینے سے پہلے اسلامک بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک اسپیکٹ بتانا چاہوں گا, بہت ضروری ہے. اور اسلامک سلوشنز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرے سلوشنز پہ آتے ہیں. اسلامک اس کا پرسپیکٹیو اس آیت سے میں اخذ کیا, سورہ مومنون ورس 99, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی ارجعون, until when death comes to one of them he says my lord send me back لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, that I might do good deeds or righteousness in that which I left behind. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. No, it is only a word he is saying and behind them is a barrier until the day they are resurrected. یہ پروکریسٹینیٹر کا اللہ نے ایک انجام بتایا. یہ تو بہت ہی بڑے لیول کا پروکریسٹینیٹر تھا نا. اسلامک کنسیپٹ آف پروکریسٹینیشن یہ کہ گڈ ڈیڈز میں ڈیلے کرنا, ہمارا تھوڑا سا اور ویو ہے گڈ ڈیڈز میں ڈیلے کرنا. تو وہ قیامت والے دن وہ شخص کہے گا جب اس کو ڈیتھ آئے گی کہ میرے رب مجھے واپس بھیج دے, کاش کہ مجھے موقع دے دے کہ میں دنیا میں جا کے کچھ نیک اعمال کر لوں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ تھوڑے سے اعمال سے رہ رہا ہو کہ میزان میں جب اس کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں تو اس کو ریگریٹ ہو کہ کاش میں یہ نیکی کا عمل کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا. انفیکٹ پل صراط سے جو لوگ بہت کوئکلی گزریں گے, حدیث میں آتا ہے, وہ ان کے اوصاف بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ لوگ سپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے پل صراط سے. اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال میں بہت جلدی کرتے تھے دنیا میں فوراً. اور دیکھیں آج کی صدی کتنی خطرناک صدی میں ہم رہ رہے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو 21st سینچری ہے نا, اس میں وہ کامیاب ہے جو مین آف ایکشن ہے, مین آف نالج اور مین آف انفارمیشن نہیں. کیونکہ انفارمیشن بہت سی ہے ہمیں, بٹ ایکشن بڑے کم لوگ لیتے ہیں, اس کو اپلائی بڑے کم لوگ کرتے ہیں. جا کے سن لیتے ہیں, ذہنی چسکا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے,
स्पीकर्स हैं बहुत ऑनलाइन, उनको सुन के बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसकी तर्जमानी लाइफ में नहीं हो रही होती है क्योंकि वो डाटा ओवर राइट हो रहा होता है, बार बार ओवर राइट हो रहा होता है। तो इसलिए कुरान हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाता है कि रिग्रेट ना रह जाए कहीं तुम्हारा, ये बहुत बड़ा रिग्रेट ना रह जाए कि अल्लाह मैंने गुड डीड्स नहीं की और मुझे वापस भेज। तो इसलिए किसी भी गुड डीड को छोटा ना जाने और फ़ौरन उसमें जल्दी करें, खसूसन नमाज पढ़ने में। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।